سورہ روم تیرے میرے رسول سے کہہ رہا ہے اللہ، ہاں جاگنا، رسول کو حکم دے کے خدا کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرما اے محمد اپنا رخ خالص کر کے ہر چیز کو چھوڑ کے دین کی طرف رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پلے پڑی بات۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اپنا منہ، اپنا رخ، اپنا چہرہ دین کی طرف رکھنا، حنیفہ، ہر شے سے کنارہ کر کے۔ یعنی طاہر اللہ کہنا یہ چاہتے رسول کو، ہر شے چھوڑ دینا لیکن اپنا رخ دین سے نہ پھیرنا۔ اور یہ حکم استمرار دوامی ہے، یعنی ہر وقت اپنا چہرہ دین کی طرف رکھ۔ 5 وقت تو رکھے گا، باقی وقت اگر اس سے مراد روزہ ہے 1 مہینہ تو دیکھے گا روزے کو، باقی 11 مہینے۔ اگر حج ہے تو زندگی میں 1 بار، تلاوت ہے تو علی شاہ جتنی دیر کوئی پارہ 2 پارہ 10 پارے 5 پارے پڑھے گا اتنی دیر، باقی ہاں میں پہلے آیت کا پورا ترجمہ کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ اپنا رخ خالص کر کے، ہر شے سے کنارہ کر کے دین کی طرف رکھنا۔ آگے اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے اللہ کی وہ فطرت جس پر میں نے ہر انسان کو خلق کیا ہے۔ اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی پر تمام انسانوں کو مفطور کیا ہے۔ خلق بھی جگہ میں نے مجبوری سے ترجمہ کیا ہے، ورنہ لفظ ہے فطرہ، اسی پر مفطور کیا ہے، یعنی تخلیق سے بھی پہلے جب میں روحیں بنا رہا تھا تو میں نے ہر روح کو اسی فطرت پہ خلق کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلق میں، تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور آگے حکم ہے وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی پکا دین ہے۔ اپنا رخ شاباش دین کی طرف رکھ، حنیفہ، اور حنف کے معنی کیا ہے؟ ہر شے سے کنارہ کر۔ اگر تم جاگ رہے ہو تو پھر زمین چھوڑ دو گے، ہاں جو یہاں لکھ رہا ہے اس کے ساتھ وزن فرق وعدہ، بس دین کی طرف رخ رکھ اور کہیں نہیں رکھنا۔ اب پہلے یہ بتاؤ، کیا اللہ رئیس بھائی تکلیف مالا یطاق دے سکتا ہے؟ یعنی وہ تکلیف جس کی طاقت نہ ہو؟ اور پھر کہہ کس سے رہا ہے؟ اپنے مقاصد کے ترجمان سے۔ اب دیکھو اقیمو ہم سے کہہ رہا ہے، اقیمو وجوہکم عند کل مسجد، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ نمازوں کے وقت اپنے منہ سیدھے رکھا کرو قبلہ کی طرف۔ اب جس طرح ہمارا رخ قبلہ کی طرف رکھنا واجب، محمد پر دین کی طرف رخ رکھنا واجب۔ اللہ جو اور اچھا ہم چونکہ محدود طاقت کے لوگ ہیں، ہمیں 5 وقتوں کے لیے کہا، اور پھر زیغم قبلہ کی جہت ہے نا، کدھر ہے؟ ادھر ہے، میں بھی جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو، یہ بچے بھی جانتے ہیں،
تو ہے پتا تو رخ ادھر کرتے ہیں نا. اور اللہ رسول سے کہہ رہے ہیں اقم وجہک للدین، بس اپنا منہ، اپنا رخ، اپنا چہرہ دین کی طرف ہی رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں کرنا. اور یہی وہ میری فطرت ہے جس پر میں نے ہر انسان کو مفتور کیا ہے. ذالک الدین القیم، یہی پکا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر انسانوں کو اس حقیقت کا علم نہیں. اب میری طرف دیکھنا، صافی سے شروع کر دو اور چلے جاؤ آخری تفسیر تک. پوچھا گیا معصوموں سے وہ دین کیا ہے؟ جس طرف رسول کو حکم ہے کہ بس ادھر منہ رکھنا ہے، قال ہے یا ولایت امیر المومنین. اب یہ تو اصل 2 جمع 2 4 کی طرح طاہر باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں. معصوم نے کیا فرمایا رئیس بھائی علی شاہ؟ دین کیا ہے؟ علی کی ولایت. اور اللہ رسول سے کہہ کیا رہا ہے؟ بس ہر وقت اپنے رخ کو ادھر رکھنا. پہلی بات تو پنڈی والوں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کی نظر میں دین صرف علی کی ولایت کا نام ہے. اللہ اکبر. نہیں بولے پڑی ہو مسجد کے اندر والوں، سمجھ میں آ رہی میری؟ یعنی اللہ دین صرف علی کی ولایت کو سمجھتا ہے. اور اتنی اہم ہے امتیاز شاہ جی کہ علی کے مولا سے کہہ رہا ہے کہ بس رخ ادھر رہے. نہیں اب میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ رخ میری طرف رکھو، کسی نے ادھر کر لیا، حکم دولی ہو گئی نا. اب رسول پہ فتویٰ لگا، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ رخ ادھر رکھ. اگر ایک لمحے بھی علی کی ولایت سے رسول منہ موڑ لے، حکم عدولی ہو جائے گی. اور جب حکم عدولی ہو جائے گی تو پھر دین نہیں رہے گا. بس میں تمہیں پیغام یہی دینے آیا ہوں پنڈی والوں، جب اللہ کی نظر میں دین علی کی ولایت ہے، جس کو محمد ایک لمحے کے لیے یوں نہیں دیکھ سکتا، مولوی کا کیا اختیار ہے اسے نماز سے باہر کر دے.